بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں 3 اہم ٹاپکس پہ بات کرنا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کور کمانڈرز میٹنگ، بہت ہی اہم میٹنگ، اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور پھر بات کریں گے بذر عباس معروف صحافی جو ہیں ان کے ایک تحریر کے حوالے سے، اور سندھ پولیس کے حوالے سے تازہ ترین خبر کیا ہے اور کیا معاملات چل رہے ہیں، یہ بھی بات کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ان تینوں پہ کھل کے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک طارق چودھری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے، تاکہ روزانہ جو اہم باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بر وقت آپ تک پہنچ پائیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنی آراء اور کمنٹ سے بھی ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ آج معروف صحافی مظہر برلاس نے ایک تحریر لکھی ہے، بڑے تاریخی گوشوں کو کھنگالا انہوں نے، اور موجودہ صورتحال سے منطبق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے سافٹ ویئر چینج ہوتے ہیں 2 ہی دنوں میں، کس کا فون جاتا ہے، اور وہ شعر جو تقریر میں بڑھ کے مار رہا تھا کس طرح بلی بن جاتا ہے، اور پھر پی ڈی ایم کے جلسے میں جہاں اس کے لیے پوری تیاریاں کر لی گئی تھیں، تقریر کرنے کے لیے آتا ہی نہیں، تقریر کرتا ہی نہیں۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں جنرل ضیاء کے بیٹے اعجاز الحق کے حوالے سے کہ کس طرح سے ایک نوجوان لارڈ شرٹ پہنے ہوئے لاہور کے گورنر ہاؤس چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے سر پہ ویٹر کی ٹوپی پہنائی جاتی ہے، کس طرح سے اس نوجوان کو جو کہ ایک ناکام اداکار تھا، ناکام کرکٹر تھا، پھر پنجاب اسپورٹس بورڈ کا چیئرمین بنایا جاتا ہے، پھر ایک موقع آتا ہے تو اسے مشیر بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ وزیر بنتا ہے صوبے کا، اور پھر کس طرح سے اسے آئی جی اے بنوا کر پاکستان کے وزارت عظمیٰ تک پہنچا جاتا ہے۔ اعجاز الحق راوی ہیں کہ جب ضیاء الحق کی شہادت ہوئی تو ان کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ اور چند ہزار روپے تھے۔ گلگت سے واپسی پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف کو 55 منٹ سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے، اور جب آئی جے آئی کی طرف سے پیسے ملے تو میرے گھر بھی 5 لاکھ کی تھیلی آئی تھی، لیکن میری ماں نے کہا کہ فوراً اسے واپس بھجوا دو، اور نواز شریف نے جزاک اللہ کہہ کر وہ تھیلی وصول کر لی تھی جو اسے دی گئی تھی۔ اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے سیف الرحمان کے ذریعے سے کمانڈرز کو بی ایم ڈبلیو کی چابیاں بجوائی گئیں، اور پھر جنرل آصف نواز نے کمانڈرز سے وہ ساری چابیاں واپس بجائیں،
اور انہوں نے کہا کہ کس طرح سے یہ آدمی فوج کے کمانڈرز کو بھی مالی طور پر کرپٹ کرنا چاہتا ہے۔ اعجاز الحق کہتے ہیں کہ پھر جو باتیں انہوں نے اس شخص کے لیے پرویز الہی سے کی، وہ پرویز الہی ہی اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں۔ اور مظہر برلاس یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شجرہ نسب عبدہ حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک خاص فیملی کا، وہ وہیں سے پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ اور اگر میں وہ واقعہ بتا دوں جو گیانی ذیل سنگھ کے ساتھ ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو اس طرح سے یہ ساری صورتحال ہے اس شخص کی جو اپنے آپ کو قائد اعظم ثانی کہلانا چاہتا ہے، یا آج کل جسے امام خمینی بننے کا بھوت سوار ہے۔ اس بات کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ پاکستان اور خطے کے حالات جس تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، اور جس طرح سے کشیدگی اور تناؤ ہے، جنگیں ہیں، اور بدنظمی اور بدامنی کا دورہ ہے، کچھ لوگ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان اور اس کے اداروں سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہونے والی پاکستان کور کمانڈرز کی میٹنگ نے بہت ہی اہم فیصلے کیے۔ علاقائی اور قومی صورتحال سلامتی کی جائزہ لیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں قبائلی علاقہ جات، بلوچستان اور دیگر مقامات پر جو امن و امان کی خرابی اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، کیونکہ پاکستان نے بہت قربانیاں دے کر امن خریدا ہے، امن حاصل کیا ہے، اپنے علاقوں کو بدنظمی اور انتشار سے محفوظ رکھا ہے، اور اب کسی بھی قوت کو، کسی بھی فرد کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پھر سے اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ پاکستان کی آرمی نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا پورے عزم اور ہمت کے ساتھ تحفظ کیا جائے گا، اور ملک کی سلامتی پہ کسی طرح بھی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، اور ان لوگوں کے عزائم کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا جو ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح سے ان انتشار پسندوں جو سرحدوں پہ اور ملک کے اندر فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے اداروں کو لڑا کے کرنا چاہیں، فرقہ وارانہ صورتحال کریٹ کرنا چاہیں، یا دھماکوں کے ذریعے سے کسی طرح کا فساد پیدا کرنا چاہیں، ان سب کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے ضامن ادارے کسی بھی شخص یا گروپ کو یا بیرونی ایجنٹوں کو اس طرح کے کسی کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے، اور ہمیشہ کی طرح پاکستان کی سلامتی پہ کسی بھی صورت میں آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ آج ہی سارا دن جو ایک سلسلہ چلتا رہا سندھ پولیس کے حوالے سے، چائے کی پیالی پہ طوفان اٹھانے کی جو کوشش کی گئی، منظم کوشش تھی،
اور اس میں اداروں کو لڑانے کی ایک سازش بھی نظر آتی ہے، ایک پلاننگ بھی نظر آتی ہے، اور اس میں کافی سارے کردار باہم پلاننگ کے ساتھ کچھ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اب آئی جی سندھ مشتاق مہر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ چونکہ آرمی چیف نے ان کی گزارشات کا نوٹس لے لیا ہے، لہٰذا اب وہ چھٹی پہ نہیں جا رہے، اور انہوں نے اپنے جونیئرز کو بھی یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ سب چھٹی کی درخواستیں جو انہوں نے دی تھی واپس لے لیں، کوئی بھی چھٹی پہ نہیں جائے گا۔ اور اس طرح سے ایک چھوٹے سے واقعے کو اس کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک بحران پیدا کرنے کی ایک مصنوعی کوشش کی جا رہی تھی، چائے کی پیالی پہ طوفان اٹھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ کوششیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک ہی اقدام سے خاک میں مل گئی ہیں، اور سندھ پولیس نے بڑی دانائی اور تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے چھٹیوں کی درخواستیں واپس لے لی ہیں، اور جو لوگ ایک بحران پیدا کرنا چاہتے تھے اور بحران دیکھنا چاہتے تھے، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ اب کور کمانڈر کراچی پوری تسلی کے ساتھ پولیس کی طرف سے پیش کی گئی گزارشات پر توجہ دے پائیں گے، اور جس طرح کی انویسٹیگیشن وہ چاہتے ہیں، انویسٹیگیشن غیر جانبدارانہ انداز میں ہو پائے گی، اور پھر پولیس کی گریوینسز کو بھی دور کیا جا سکے گا، اور اس طرح سے جو لوگ سیاسی مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے، کسی طرح کا پریشر اور دباؤ بنا کر کچھ اداروں سے مفادات چاہتے تھے، اپنے کرپشن کیسز سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ملک میں ایک عجیب سی کھلواڑ پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی سی لے کے رہ گئے ہیں۔ ان کے عزائم بری طرح سے مٹی میں مل چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اہم خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔